وقت ہے کہ میں زحمت دوں صاحب اعزاز کو کہ وہ آ کر حاضرین محفل سے کچھ گفتگو کریں. محترم جناب حکیم دانش صاحب اس کے اپنے صاحب فکر سے افتتاحی کلمات کو دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرف متوقع تمام اور سامنے تشریف فرما تمام معززین سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں. ابھی بھائی انشاء نے اور محترم فراست رضوی نے مجھ سے ناچیز کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے اس میں ان کی محبت پر محروم کرتا ہوں. میں لفظ جوڑنے والا ایک بہت بے وضاحت شاعر ہوں اور اگر کوئی بھی اعزاز میرے اندر ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے جنہیں آپ نام غیر روزگار کہہ سکتے ہیں. یہ دانش یہ دوست ہی کا حسن خیال ہے ذرے کو آفتاب بنانا کمال. میں یہ صاحب کا یہ صاحبان کا شکر گزار. بھائی طالب نبی ہمیشہ کرم کرتے ہیں جب میں یہاں حاضر ہوتا ہوں تو میٹھی بھی سوچتی ہیں دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہیں. کبھی وہ غزل شعر و سخن ہو یا شعور ادب و فن ہو بڑا فرقہ ہے ارباب تربیت. انہوں نے اور ان تمام ساتھیوں نے اپنی صلاحیتوں کو وقف کیا ہے علم کے اور ادب کے فروغ کے لیے. مکالمے میں آپ نے دیکھا ہوگا اور یہاں کچھ حضرات ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے ان تمام محفلوں میں شرکت کی ہے کہ تمام شعوری اور فکری محفلیں اس طرح کی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہوں. یہاں کیونکہ محبتوں کا سلسلہ ہے جب بھی کراچی آتا ہوں ایک دو شعر میرے ذہن میں گونجتے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ دوستانہ فضائیں شعر کا جادو. یہ دوستانہ فضائیں شعر کا جادو دل و نگاہ کی جنت میں آ گیا ہوں. یہ دوستانہ فضائیں شعر کا جادو دل و نگاہ کی جنت میں آ گیا ہوں. میں کراچی پہنچا تو ایسا ہوا مجھے محسوس جہاں نے اہل محبت میں آ گیا. یہ دوستانہ فضائیں یہ شعر کا جادو دل و نگاہ کی جنت میں آ گیا ہوں. میں کراچی پہنچا تو ایسا ہوا مجھے محسوس جہاں نے اہل محبت میں آ گیا. جہاں نے اہل محبت میں آ گیا ہوں. میں خاتون تو خواتین بھی میں کہہ سکتا ہوں خواتین حضرات صورت احوال یہ ہے کہ گھر سے دوری در بدری مسافت کبھی کبھی آدمی کے سر پر اعزاز کا ہما بٹھا دیتی ہے. میں بہت معمولی لکھنے والا ہوں صرف لفظ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دوستوں کی محبت ہے انہوں نے میرے متعلق اس طرح کے الفاظ کا اور اس طرح کی محبتوں کا اظہار کیا. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور عرض کروں نام غیر روزگار جناب بہادر یار جنگ آج ہم ان کے نام سے متوسط ایک ہال میں بیٹھے ہیں. ایک بات میں دلچسپ عرض کرتا چلوں بر صغیر میں 3 نام ہیں تو جو کچھ بولتے تھے اگر آپ سے لکھ لیں تو اسے کہیں تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی. ان میں سے بڑا بہت اہم اور منور نام ہے جناب بہادر یار جنگ صاحب کا. اس کے بعد ایک اور نام ہے وہ ہے ہمارے مولانا ابوالعلا مودودی کا اور ایک اور بھی نام ہے. ان تمام اصحاب کا قصہ یہ ہے کہ جب یہ کچھ کہتے تھے مولانا ابوالکلام صاحب جب یہ کچھ کہتے تھے جب کچھ فرماتے تھے اس زمانے میں تو یہ آسانیاں نہیں تھی ریکارڈنگ کی لیکن اگر اس سے ریکارڈ کر لیا جاتا اور لکھ دیا جاتا تو بولنے کی زبان اور ہوتی ہے لکھنے کی زبان اور ہوتی ہے. یہ ایسے صاحب قلم اور صاحب زبان تھے کہ جو کچھ کہتے تھے اگر اسے آپ لکھ بھی لیں تو اس میں پھر گنجائش نہیں ہوتی تھی.
دو شعر میں نظر کرنا چاہتا ہوں. بہادر اعظم صاحب کو خطاب بھی ملی، قائد اعظم کے دست و بازو بھی تھے وہ، اور انہوں نے بڑے صحیح میں اپنی فکر سے اپنے شعور سے جو کچھ ہمیں دیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو میں دیکھتا ہوں شاید وہ یہاں موجود ہیں وہ شعر. ابھی دیکھ رہا ہوں ہاں مل جاتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ جب آدمی دوست پہ پہنچتا ہے خالد بھی محسوس کرتا ہے. میں دیار غرب میں بھی جب ان فضاؤں کو سوچتا ہوں انہیں اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو میرے جینے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہاں 11 ساڑھے 11 مہینے اندھیرا رہتا ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے شیر آپ تک پہنچایا. اس اندھیرے میں بھی سورج کی کرن آتی ہے. بے وطن ہم ہیں مگر یاد وطن آتی ہے. اس اندھیرے میں بھی سورج کی کرن آتی ہے. یہ سورج کی کرن یہاں تو دوستوں کا، احباب کا، محبت کرنے والوں کا خیال ہے جو زندگی کا شعور بھی رکھتا ہے اور جینے کا حوصلہ بھی عطا کرتا ہے. اردو سے بہت مجھے محبت ہے اور میرا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں اردو کا قائل ہوں. میں کیا ہوں تعارف میرا کیا ہو دانش، یہ مسئلہ اس بزم میں در آیا. میں کیا ہوں تعارف میرا کیا ہو دانش، یہ مسئلہ اس بزم میں برایا ہے. اردو کا میں خادم ہوں، حقیقت یہ ہے اردو نے میری روح کو گرمایا. میں یہاں حاضر ہوا تھا کچھ سال پہلے، امین الدین شاہی صاحب موجود تھے، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے اردو کے قاری. انہوں نے محبت سے مجھے یاد کیا تھا اور یہاں میں بہت سے دوستوں سے میری ملاقات ہوئی تھی. میں دو شعر بس اور کرنا چاہتا ہوں. کل کے بعد نیا سورج آنے والا ہے. سفر حیات کا تاریخ یوں میں گزرا ہے، سفر حیات کا تاریخ یوں میں گزرا ہے. نئے چراغ تمنا جلائیں گے ہم لوگ، جو سال گزرا مداوا نہ تھا کسی غم کا، یہ سال نو ہے اسے آزمائیں گے. میں سوچتا ہوں کراچی کے متعلق، پاکستان کے متعلق کبھی کبھی بہت عجیب و غریب خبریں آتی ہیں اور دل بیٹھنے لگتا ہے. تو پھر الفاظ اس طرح سے نکلتے ہیں کہ گل ہیں بد مردہ تو سبزہ بھی خزاں دیدہ ہے، گل ہیں بد مردہ تو سبزہ بھی خزاں دیدہ ہے. آج گلشن سے پریشان صبح گزری ہے، صبح سے آنکھ پھڑکتی ہے. خدا خیر کرے کوئی بدلائے میرے شہر کے کیا. ہم سب یہاں موجود ہیں، ہم سب کے زندگی کا جو سہارا ہے وہ قلم، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاشرہ درخشندہ بھی رہے گا، روشن بھی رہے گا، زندگی آموز اور زندگی آمیز بھی رہے گا جس میں صاحبان قلم موجود ہیں. میں سب کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ ہم اہل قلم خون جگر سے اپنے افسانہ ہستی کو قلم کرتے ہیں، افسانہ ہستی کو رقم کرتے ہیں. تاریخ میں زندہ ہے ہمارے دم سے، ماحول کی تطہیر بھی ہم کرتے ہیں. ہم اہل قلم خون جگر سے اپنے افسانہ ہستی کو رقم کرتے ہیں. تاریخ میں زندہ ہے ہمارے دم سے، ماحول کی تطہیر بھی ہم کرتے ہیں. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں. بہت شکریہ وکیل بھائی. حلقہ ارباب تخلیق، تحقیق، احترام اور تنظیم کے اصولوں کے تحت اپنی محافل کو منعقد کرتی رہے گی. اس وقت شعبۂ قسمت سے ہمارے مہمان اعزاز محترمہ عشرت معین سیما تشریف لا چکی ہیں. میں ملتمس ہوں کہ اپنے مسلک میں تشریف لائیں. محترمہ عشرت معین سیما. وہی تاکہ